اس کو پہچاننے میں کئی اہل سنت دھوکے کا شکار ہوئے۔ حزب اللہ نامی تنظیم، یہ تنظیم اثنا عشری عقائد کی حامل ہے، زیدی عقائد کی بھی نہیں۔ لبنان کی حزب اللہ زیدی عقائد پہ بھی نہیں ہے، جیسے حوثی کسی دور میں زیدی تھے، اب وہ بھی زیدی نہیں ہے بلکہ اثنا عشری بن چکے ہیں۔ یہ تنظیم اثنا عشری عقائد کی حامل ہے اور ان کے عقائد شرک کا پلندہ ہے۔ یہ اہل بیت کو اللہ کی عبادت کے معاملات میں شریک کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کو علم غیب کا دعویٰ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے ائمہ کر سکتے ہیں۔ خمینی الحکومہ الاسلامیہ میں امام کی شان میں یہ سب کچھ لکھ کر گیا ہے، اور قرآن حکیم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اس قرآن میں کمی بھی ہو چکی ہے اور اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ اصل قرآن امام غائب کے پاس ہے، اور یہ عقیدہ کلینی نے بھی لکھا ہے، یہ عقیدہ نوری الطبرسی نے فصل الخطاب کے اندر بھی لکھا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے تو ہم اس سے سوال کریں گے کلینی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، نوری الطبرسی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، جو قرآن کو من گھڑت، تبدیل شدہ، کمی اور اضافے والی کتاب کہتا ہے۔ اگر تم ان دونوں سے برات کرو گے تمہاری بات سنیں گے، اگر تم ان دونوں کو اپنا امام سمجھتے ہو تو پھر تم اسی راستے پہ ہو جس پر ایمان ہے۔ اسی طرح اثنا عشری عقائد میں یہ بات شامل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف زنا کی تہمت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ مالک نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سیدہ کی برات کا اعلان کیا تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سیدہ کی طرف یہ نسبت کرنے والوں اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے۔ صحابہ کرام کو گالی دینا ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ جس کی تصویریں تم اپنی دکانوں پہ لگاتے ہو، جس کو تم اس وقت قوم کا سب سے بڑا لیڈر سمجھتے ہو، حسن نصر اللہ، آؤ ان کا ایک کلمہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو سیدنا ابو سفیان کو گالی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک اسلام کے خلاف ظاہری جنگ کرتا رہا، یا وہ کافر رہا یا وہ منافق رہا، اور ابو سفیان کی زندگی کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا۔ مسلمون أيها العلماء عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان كان في الحرب الظاهرية أو في مواقع النفاق، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صحابی رسول ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے دامن میں آئے، جن کو اللہ کے نبی نے اتنی عزت دی کہ آپ نے فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے۔ وہ تھے کفر کے میدان میں، لیکن جب مسلمان ہوئے تو ایمان ان کے سینے میں رچ بس گیا، لیکن رافضیت پیارے نبی کے سارے صحابہ سے دشمنی کرتی ہے۔ اسی حسن نصر اللہ کے سائے تلے حرکت الامن نے لبنان میں اہل سنت اور خاص طور پہ فلسطینی کیمپوں میں محصور بیچارے اہل سنت مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اور اب تازہ مثال بچے بچے کو یاد ہے عراق میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، سوریا کے اندر نصیری کیا کر رہے ہیں، وہاں پر یہ حزب الشیطان کیا کر رہی ہے، حسن نصر اللہ کیا کر رہا ہے، ملیشیات کیا کر رہی ہے، ایرانی فوجیں کیا کر رہی ہیں۔ سوریا میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، کروڑوں مسلمان در بدر ہو گئے، کروڑوں امت مسلمہ کے نوجوان در بدر بکھر گئے۔ اللہ کی قسم اس ظلم کے پیچھے کہانی چھپی ہے تو انہی رافضیت کی ہے، وہ عراق کا ظلم ہو یا وہ سوریا کا ظلم ہو یا وہ یمن کا ہو۔ مجھے آج تک اپنی اس سنی بہن کی چیخیں نہیں بھولتی جس کو عراق میں رافضیوں نے پکڑا اور مسجد کے محراب میں داخل ہو کر اس کی اجتماعی آبروریزی کی، اور اس کی چیخیں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پورے محلے میں سنائی دیتی رہی۔ یہ ظلم، یہ انتقام، رافضیت نے اہل سنت پہ یہ پہاڑ توڑے کیوں؟ وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ ان کو کفار سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام غائب بھی تمام دنیا کے کافروں سے پہلے جب نکلے گا تو اہل سنت کے خلاف جنگ کرے گا۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا کہ یہ ساری شرارت رافضیت کا ایک ملک پشت پناہی پہ کر رہا ہے، ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں۔ حسن نصر اللہ کا ویڈیو انٹرویو ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری پوری تنظیم حزب اللہ، جس کو عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیم کہا گیا ہے، بلاد حرمین کی طرف سے بھی اس کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کیا گیا ہے، خادم حرمین شریفین کی اس
پیاری حکومت نے اس کو اس لسٹ میں ڈالا ہے جو بلیک لسٹ تنظیموں کے اندر اس کا نام ہے. وہ کھل کے کہتا ہے کہ ہمارا ٹوٹل خرچہ، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اسلحہ، ہمارے میزائل، ہماری ایک ایک چیز ہمیں ایران سے ملتی ہے، اور ہم ایران کے نان نفقے کے اوپر یہ سارا کچھ کرتے ہیں. موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. ابھی بھی یقین نہیں. آئیے چند کلپ سنا کے آپ کی آنکھوں پہ پڑی ہوئی پٹی کو اتارنے کی کوشش کروں. سید جابر آغائی بہت بڑا مجرم ہے رافضیت کا. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کیا جملے کہتا ہے، غور سے سنیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے کسی کی طرف نسبت نہیں کی، وصیت نہیں کی، کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة ليل ونهار. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هلا أوصيت يا رسول الله، هلا أوصيت يا رسول الله، هلا أوصيت يا رسول الله. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ نبی جو غلطیوں سے معصوم ہے، وہ نبی جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کام کرتا ہے شریعت کا اپنے رب کے حکم اور وحی سے کرتے ہیں، اس کو یہ مجرم کہہ رہا ہے نبی آپ نے بہت بڑی غلطی کی. اب اس امت میں جتنے فتنے ہیں، جتنے فساد ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جو کچھ شور و غل ہے، اس ساروں کا گناہ آپ کے کندھوں پہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن حکیم کے بارے میں ایک ذاکر کہتا ہے کہ ہماری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے پاس صحیفہ فاطمہ ہے، لوح فاطمہ ہے، مصحف فاطمہ ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو آسمان سے نازل ہوا، اور یہی وہ قرآن ہے جو سیدنا علی نے لکھا. عقل مندوں سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ وہ اصل قرآن سیدنا علی کے پاس تھا، جو سیدنا علی نے لکھا وہی اصل قرآن تھا. ابو بکر نے اس کو نہیں مانا، عمر نے نہیں مانا، سیدنا عثمان نے نہیں مانا. ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لوں تو سوچئے عقل مندوں، اگر عقل گھاس چرنے نہیں گئی تو سوچو، مجھے یہ بتاؤ جب سیدنا علی کی حکومت آئی تو کیا سیدنا علی پر واجب نہیں تھا کہ جو تبدیل شدہ قرآن تھا اس کو ختم کر کے اصلی قرآن کو لے کر آتے؟ ایک لمحے کے لیے اگر مان لیا جائے کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے یہ ظلم کیا کہ اصل قرآن کو تسلیم نہیں کیا، چھپایا، مانا نہیں، نشر نہیں کیا، بلکہ علی کے پاس ہی رہنے دیا، تو وہ تبدیل شدہ قرآن علی کے دور میں بھی موجود تھا نا. حسن کی حکومت آئی رضی اللہ عنہ، موجود تھا. تو سیدنا علی نے اور سیدنا حسن نے وہ اصل قرآن نکال کے عوام کو کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ جرم ابو بکر، عمر، عثمان کا تھا تو علی اور حسن کو کیا کہو گے؟ وہ بھی اسی میں شریک رہے. یہ ظلم کی نسبت ہے جو تم صحابہ اور اہل بیت کی طرف کرتے ہو. مزید سنیے، یاسر خبیث ایک مجرم ہے، وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر اور عمر کے بارے میں کافران کافر من احبہما وفی نفس الوقت من یحبہما کافر، وہ مسلم کافر. ابو بکر و عمر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمان نہیں، کافر تھے. جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی کافر ہے، جن سے یہ محبت کریں گے وہ بھی کافر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک لمحے کے لیے رک کے سوچو کہ ابو بکر و عمر سے محمد کریم کو محبت نہ تھی؟ سیدنا علی نے سیدنا عمر کی شہادت پہ، ابن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، مڑ کے دیکھا تو وہ علی کا چہرہ تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہا اللہ کی قسم اے عبداللہ ابن عباس، یہ جو اس بستر پہ پڑا ہے، جو شہید ہو کے میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اس دھرتی پہ سب سے پیاری ہستی مجھے یہ تھی، اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی پیارا نہیں تھا. یہ وہ عظیم شخص تھا جس کے بارے میں نبی کہا کرتے تھے میں آیا ابو بکر عمر آئے، میں بیٹھا ابو بکر عمر بیٹھے، میں چلا ابو بکر عمر چلے. ہر لمحے پیارے حبیب کے ساتھ رہنے والے، ہر لمحے پیارے حبیب کے ساتھ رہنے والے. اور یہ ظالم کہہ رہا ہے یہ دونوں کافر ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، جن سے یہ محبت کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. اور اگلا ظلم کا جملہ سنیے، وعلیہما لعنت اللہ لعناته كلها ماتا والله وهما كافران مشركان بالله. ألا تخبرني عن هذين الرجلين، عن أبي بكر وعمر؟ ما تخبرني ذولا شنو قضيتهم؟
فقال عليه السلام: كافران، كافر من أحبهما، وفي نفس الوقت من يحبهما كافر، مو مسلم، كافر. أسألك عن أبي بكر وعمر. فقال عليه السلام: فعليهما لعنة الله بلعناته كلها ماتا والله وهما كافران مشرکان باللہ العلی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ دونوں فوت ہوئے کفر کی حالت پہ اور شرک کی حالت پہ. ان دونوں پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ کہنے والے تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرے عقیدے پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرے دین پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرے خاندان پہ اللہ کی لعنت ہو، تمہاری اس بنائی ہوئی پوری تحریک پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ محمد الرسول اللہ تو وہاں پہ دفن ہے، ابو بکر و عمر تو وہاں پہ دفن ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے. زندگی بھر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا، آج بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ مولا علی کے بھی دشمن ہیں. مولا علی عمر سے پیار کرنے والے کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، عمر سے بڑھ کر مجھے پیارا اب دھرتی پہ کوئی اور نہیں ہے. اور جب ہم مولا علی کہتے ہیں تو اپنے عقیدوں کو پختہ رکھا کریں. یہاں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مولا کا معنی محبت ہے، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں. مولا کا معنی دوست ہے، ہماری محبت ہمارا پیار صحابہ اور اہل بیت کے لیے ہے. اگر مولا بمعنی مالک کہا جائے گا تو اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے اور کوئی اور اس کے مقابلے پہ مولا نہیں ہے. ایک اور ذاکر حسن شہادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا پر لعنتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے. لعنت اللہ علیک یا عائشہ، لعنت اللہ علیک عدد انفاس الخلائق. لعنت اللہ علیک یا عائشہ، لعنت اللہ علیک یا عائشہ، لعنت اللہ علیک یا عائشہ، لعنت اللہ علیک بعدد انفاس الخلائق. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ملعون کا جو انجام دنیا میں ہوا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کو کس طرح گھسیٹ کے اہل سنت نے اس کے چہرے کو مار مار کے بگاڑا. اور قرآن اس کو جواب دے رہا ہے قیامت کا دن جو ہوگا. یہ الزام لگانے والے سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم جو نسبت کرتے ہو سیدہ کائنات کی طرف، سیدہ پاک ہیں، سیدہ پاک ہیں، تمہاری نسبت جھوٹ کی نسبت ہے. اور مجھے کہنے دیجئے سیدہ کو کسی نے کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فلاں آپ کو کہتا ہے کہ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میری ماں نہیں ہے، تو عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں کہتی ہیں وہ سچ کہتا ہے، کیونکہ میں صرف مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں. عائشہ ہماری ماں ہے، اور جو عائشہ کو ماں مانے وہ مومن ہے، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا ایمان سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہی حسن شہادہ ان 10 صحابہ پر بھی لعنت کرتا ہے جن کی جنتی ہونے کی گارنٹی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس ظالم کے جملے سنیے، اللہ یلعنہم وعشرتہم. اللہ ان صحابہ پر بھی لعنت کرے اور عائشہ پر بھی کرے، 10 پر بھی کرے. رک کے اس ظالم کے کفر کی تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کفر کہاں تک پہنچا ہوا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عوام کو میں بتاتا ہوں. وہ جو 10 جن کی جنتی ہونے کی گارنٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس میں چوتھا نمبر کس کا ہے؟ جی اونچا بولو، کس کا ہے چوتھا؟ سیدنا علی کا. اور یہ مجرم رافضی کیا کہتا ہے؟ اللہ یلعنہم وعشرتہم. ان 10 کے 10 پر اللہ کی لعنت ہو تو چوتھے علی بھی بیچ میں آئے یا نہ آئے؟ ہمارا دعویٰ سچا ہوا. یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں اور صحابہ پیارے نبی کے صحابہ کے بھی دشمن ہے. آئیے ان مجرموں کو قرآن جواب دیتا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے وہ کافروں پہ انتہائی سخت اور مومنوں پہ انتہائی نرم. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو اسے دیکھے گا رکوع اور سجدے کر کر کے ان کے ماتھے پہ نشان پڑے ہوئے اللہ کا فضل تلاش کر رہے، رکوع میں بھی اللہ سے مانگ رہے اور سجدوں میں بھی اللہ سے مانگ رہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں پر یہ عبادتیں کر کے نشان پڑے ہوئے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی یہ مثال جو اللہ نے بیان کی تورات میں بھی بیان ہوئی اور انجیل میں بھی بیان ہوئی. آئیے وہ مثال کیا ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. صحابہ کی مثال کھیتی کی ہے. کسان کھیت میں دانے ڈال دیتا ہے، اس دانے میں سے چھوٹا سا سوا نکلتا ہے، پتلی سی ایک چیز نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ
مضبوط ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، پھر وہ تناور درخت ہوتی ہے، کسان اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ میری فصل لہلہا رہی ہے، کسان خوش ہوتا ہے۔ اگلا جملہ قرآن کا یاد رکھیے، لیغیظ بہم الکفار، صحابہ اس کھیتی کی مانند ہیں، پہلے ایک تھے، بلال، علی، ابو بکر، خدیجہ، آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور پھر پوری دنیا پہ ایمان کے نور کو پھیلا دیا۔ لیغیظ بہم الکفار، جب کھیتی بڑھ گئی تو کافر اس کھیتی سے نفرت کرتے ہیں۔ قرآن صحابہ سے نفرت کرنے والوں کو کفار کہہ رہا ہے۔ جو صحابہ سے نفرت کرے، جو صحابہ کے نام پہ چڑے، جو صحابہ کو گالیاں دے، ان کے کفر کا اعلان اللہ کے کلام میں ہے۔ یہ حال ہے۔